قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا۔ کل ذکر کیا تھا حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مشرق اور مغرب کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور آب حیات کی تلاش کے سلسلے میں پہلے یہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک گئے اور وہاں ایک قوم سے ملے، پھر اس کے بعد جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں تک گئے اور ایک قوم کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی، پھر آپ دو پہاڑوں کے درمیان گئے اور وہاں پر کچھ لوگ رہ رہے تھے اور وہ کہنے لگے کہ یہاں ایک ایسی قوم آتی ہے جسے یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں اور زمین میں تباہی اور بربادی کرتے ہیں، ہمارے جانوروں کو ہمارے انسانوں کو وہ کھا جاتے ہیں۔ وحشی لوگ تھے، بعض نے کہا یہ منگول تھے، بعض نے کہا یہ بربر تھے، تو خیر آپ ہماری مدد کریں اور ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے وہ کوئی مضبوط دیوار بنا دیں۔ حضرت ذوالقرنین آپ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز جو ہے وہ عطا فرمائی ہے، ہر طرح کی بھلائیاں عطا فرمائی ہیں، تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں تو مجھے صرف آپ کی ہاتھوں کی ضرورت ہے، یعنی مزدوری کی۔ آپ میرے لیے لوہے کی چادریں لے کر آئیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے لوہے کی چادروں کے ساتھ باڑ لگائیں اور اس کے اندر لوہا پگھلا کر اور تانبا پگھلا کر ڈالا، اور اس طرح انہوں نے دیوار بنا دی۔ بے شمار احادیث میں قیامت کی نشانیوں میں سے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں ذکر موجود ہے۔ حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرب قیامت اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا، اور وہ ہر بلندی سے تیزی اور سرعت کے ساتھ جو ہے وہ زمین کے اوپر اتریں گے، اور جس طرح کل میں نے بتایا کہ فلسطین کے اندر ایک نہر ہے جسے بحر تبریہ کہا جاتا ہے، تو یہ طبرستان جو ہے وہاں سے گزریں گے، اور جو آگے کی جماعت ہوگی وہ تمام کا تمام پانی وہاں سے پی لے گی۔ جو پیچھے لوگ آئیں گے وہ کہیں گے کہ شاید یہاں سے کوئی لوگ گزریں اور یہاں کسی وقت جو ہے وہ پانی ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، یہ لوگ ان کو پہاڑوں کی طرف جو ہے وہ دھکیل دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج اور ماجوج ان کی گردنوں کے اندر کیڑے پیدا کر دے گا، اور جس کی وجہ سے یہ لوگ تمام کے تمام فوت ہو جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی زمین پر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک بالشت برابر بھی جگہ خالی نہیں، ہر جگہ پر گندگی ہے، ہر جگہ پر بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی مانند پرندے جو ہے وہ بھیجے گا، یعنی بڑے بڑے پرندے جو ہے وہ بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور جا کر نامعلوم جگہ کے اوپر وہ پھینک دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بارش نازل فرمائے گا، جس سے تمام زمین جو ہے وہ صاف ہو جائے گی اور ہر مکان ہر چیز جو ہے وہ شیشے کی طرح صاف جو ہے وہ نظر آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر ان لوگوں کے لیے زمین سے پھل اگائے گا، برکتیں اگائے گا، یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک انار وہ ایک جماعت بھی کھائے گی تو وہ پیٹ بھر جائے گا، ایک دودھ دینے والی گائے لوگوں کے ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگی، ایک بکری جو ہے وہ ایک جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ خیر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہوا نازل فرمائے گا، جس ہوا کی وجہ سے جتنے نیک لوگ ہوں گے وہ تمام کے تمام فوت ہو جائیں گے، اور برے لوگ جو ہیں وہ زمین کے اوپر باقی رہیں گے، جو اس طرح برائی کریں گے جس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے گدھے برائی کرتے ہیں، یعنی گدھوں کی طرح وہ سر عام جو ہے وہ برائی کریں گے اور زنا کریں گے یا برے کام کریں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی۔
پھر اللہ تعالیٰ یہ جو یاجوج ماجوج جس کا ذکر آیا ہے، جب یہ زمین پر آئیں گے تو زمین پر آنے کے بعد اسی طرح انسانوں کو کھائیں گے، جانوروں کو کھائیں گے، درندوں کو کھائیں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ پورے روئے زمین کے اوپر ہمارا قبضہ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ پھر جب یہ فلسطین کے علاقے میں ایک جگہ پر ٹھہریں گے تو یہ کہیں گے اب آسمان کے اوپر ہمیں بادشاہت کرنی چاہیے، جس طرح آج کل نہیں ہوتا کہ امریکہ ہے یا کوئی دوسرے ملک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا خلا کے اندر جو ہے وہ اپنا جہاز بھیجا ہے، یعنی سرچ کرنے کے لیے ہم چاند کے بارے میں سرچ کرنا چاہتے ہیں، دوسرے سیاروں کے بارے میں، تو خیر یہ کہیں گے ہم نے آسمانوں کے اوپر حکومت کرنی اور تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ تیر جب واپس آئیں گے تو وہ خون ان کے اوپر لگا ہوگا، تو یہ کہیں گے کہ ظاہر بات ہے آسمانوں کے اوپر بھی کوئی مخلوق رہتی ہیں اور جس کے اوپر ہمیں جو بادشاہت کرنی چاہیے، لیکن یہ سارے معاملات جو ہے وہ حدیث پاک کے اندر آتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کے ساتھ ہو رہے ہوں گے، تو اس لیے وہ اپنے ہی مکر اپنے ہی فریب کے اندر جو ہے وہ جکڑ لیے جائیں گے۔ تو یہ یاجوج ماجوج کا ذکر جو ہے بے شمار احادیث میں ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، میں نے کل پرسوں بھی بیان کیا، ایک کا نام تھا سام، ایک کا نام تھا حام اور ایک کا نام یافس تھا۔ یہ جو سام ہے اس سے روم ہے، فارس ہے اور اس طرح کی جو قومیں ہیں وہ سام کے اولاد میں سے ہیں۔ حام جو ہے مصری اور حبشی جو ہیں یہ حام کے اولاد میں سے ہیں، اور جو تیسرے بیٹے تھے یافس سے جو ہے یہ یاجوج اور ماجوج بنے، اور اس کے اوپر پوری تفصیل موجود ہے۔ یہ شمال کے مشرق کی طرف جو ہے جتنی یہ قومیں آباد ہوئیں اور وحشی قبیلے آباد ہوئے، منگول قبیلے آباد ہوئے، بعد نے کہا کہ یہ منگول قبیلوں ہی کی جو ہے یہ انہی ہی کی نسل تھے۔ تو خیر اللہ تبارک و تعالی معاملات کو بہتر جاننے والا ہے۔ پھر حضرت ذوالقرنین آپ نے دیوار بنائی، تو کل بھی میں نے کہا تھا اس کے اوپر ایک ملک ہے قفقاز، اس کا نام ہے قفقاز، تو وہاں پر ایک دریا ہے، ایک طرف دائیں طرف جو بحر خزر ہیں اور بائیں طرف جو ہے بحر اسود ہیں، اس کے درمیان جو ہے انہوں نے یہ دیوار بنائی تھی، اور اس دیوار کو یعنی وہ علاقہ جو اس کو داریال کہا جاتا ہے، داریال، وہاں آج 2 علاقے ہیں، ایک دربند کہتے ہیں علاقہ ہے جہاں پر یہ لوہے کی دیوار ہے، اور ایک داریال، لیکن احادیث کے اندر اور اسی طرح تاریخ کے اندر جو کہا گیا ہے اور تحقیق یہی ہے کہ داریال کے اندر جو دیوار ہے وہ دیوار جو ہے یاجوج ماجوج کے لیے بنائی گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز دیوار کو وہ چاٹتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا کہ شہادت والی انگلی اور انگوٹھا اس کے درمیان جتنا سوراخ ہے اتنی جگہ باقی رہ جاتی ہے، تو ایک ان میں سے کہنے والا کہتا ہے کہ چلو ہم کل جو ہے نا آ کے یہ کام کریں گے باقی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اگلا دن آتا ہے اللہ کی قدرت کے ساتھ دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں، جب قرب قیامت آئے گی تو جب وہ دیوار اس طرح چاٹ رہے ہوں گے، شام کا وقت ہو جائے گا، تو ایک کہنے والا کہے گا کہ انشاءاللہ ہم کل آ کر یہ کام مکمل کریں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ کی برکت اتنی ہے، طاقت اتنی ہے کہ اگلے دن جب وہ آئیں گے تو جتنی انہوں نے دیوار چاٹی ہوگی اتنی ہی رہے گی، اور اس سے آگے وہ اپنا کام مکمل کر کے دنیا کے اندر آئیں گے۔ خیر اور بہت ساری کل انشاءاللہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔